غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ ہم نے اوڑے کچھ خوشنما سے خواب، خدا ہمارے خوابوں کی عمر دراز کرے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے تو تحفے میں اپنوں کا وقت پسند ہے، مگر آج کل اتنے مہنگے تحفے کون دیتا ہے؟ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر؟ بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو، اور ایسی بے بسی میں رب کسی کو نہ ڈالے جہاں ہم خود اپنی سمجھ سے باہر ہو جائیں۔ جن کی یادوں سے دل دھڑکتے ہوں وہ دوست کبھی بھی بھلائے نہیں جاتے۔ جانتا ہوں کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، پھر بھی ایک خواہش ہے کہ وہ صرف میرا ہو۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مل جل کر کام کریں۔ جب تک دو چراغ روشن نہ ہو، ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے مجھے، بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے مجھے، اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو۔ بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہوتا جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتا نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہیں۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ وہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہ نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جیسا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں،
نماز قائم کرو۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے۔ تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا۔ وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسروں کی برائیاں ہمیشہ وہی لوگ بیان کرتے ہیں جن کے پاس اپنی کوئی اچھائی بتانے کو نہیں ہوتی، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ درد ہو یا الفاظ بس اللہ ہی سمجھتا ہے۔ لوگ تو بس ہم ہی کہتے ہیں۔ جہاں بھی رہوں مخلص ہو کر رہوں، کیونکہ اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ پیدا ہوتے کلمہ سنا تھا یا اللہ، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمانا۔ تم کسی انسان کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ کبھی فرض تھے ہم کسی پر، پھر رفتہ رفتہ قضا ہو گئے۔ موت کتنی خاموشی سے ہماری دنیا کا ہمارے جیسا کوئی بھی انسان لے کر چلی جاتی ہے، اور ہم پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، بغیر خوف کھائے، بغیر تبدیل ہوئے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان عقلمندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر بس۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق،
सबक से तजुर्बा, और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। दरख्त जितना ऊंचा होगा इतना इसका साया छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश करें। जो जितनी तवज्जो का मालिक हो इसको इतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ लोगों का हद से ज्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो बैठोगे। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब मिट्टी से बना हो तो वो तकब्बुर और गर्मी किस बात पर करेगा? वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। तुम नीचे गिर कर देखो, उठाने कोई नहीं आएगा, और जर्रा उठकर देखो, गिराने सब आएंगे। और जब अल्लाह देने पे आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की अब भी उनकी परवाह ना करें, मुस्करा कर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। यकीन रखें नई मंजिलें आपकी मुंतजर हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। दुश्मन हमेशा अपनों से ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों से अपनों की खुशियां और कामयाबियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि रिस्क और इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से दिल भर जाता है। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। जिंदगी की सबसे बड़ी फतह नफस की फतह होती है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहिब। जी जी करने वाले भी तो गिरने लगते हैं। दूसरों को समझाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। जहां कदर कम हो जाए वहां 2 कदम पीछे हट जाना ही बेहतरी है। हद से ज्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़े तो बाजू मत पकड़ें, और जब कोई हाथ छुड़ाए तो पांव मत पकड़ें। ढूंढोगे तुम मुझे मेरे बाद, मेरे नाम के लोगों को भी सलाम करोगे। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। जिनके दिल में मुकाफात ए अमल का खौफ हो, वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दर्द समा सहकर दर्द का आदी हो जाता है। तब वो हर दर्द पर मुस्कुराना शुरू कर देता है और तन्हा रह रहकर तन्हाई को अपना दोस्त बना लेता है। अगर इंसान पर यह मकाम आ जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो इंसान नहीं पत्थर बन चुका होता है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और जियादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। या अल्लाह जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तो राजी हो जाए। आमीन। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी शब और रोज है यही दुआ, तो रहीम है तो करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। प्यारे अल्लाह अगर आप ना होते तो मेरे जैसों का क्या होता। दुआओं में तासीर आपकी तलब से आती है और ताखीर आपकी बेहतरी के लिए होती है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं।
کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ، کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی سوچ ہی اس کی نیت ہوتی ہے، جیسا سوچو گے ویسے ہی بنو گے۔ تمہاری سوچ ہی تمہاری تقدیر ہے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں، اچھے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو برا لگتا ہے تو برا وہ نہیں، برے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں برائی تلاش کرتے ہو۔ کچھ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر پھر بھی وہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ اچھا لگنا عشق و محبت والا نہیں بلکہ عزت و احترام والا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اے پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کے لیے یہی اچھا ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے ضمیر کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے وہ تیرے پاس خود آئے گا۔ ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے غالب۔ رشتے فرصت کے نہیں، توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر تو اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کسی بے قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کسی سے روز مل کر باتیں کرنا دوستی نہیں، بلکہ کسی سے بچھڑ کے یاد رکھنا دوستی ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ آپ کی شخصیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے جو آپ کے لیے سود مند نہیں ہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے سے؟ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے
बता कौन है तेरा मेरे सवा। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आवाज को मीठा रखो, फिर कोई नाराज हो तो कहना। रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, बस ख्याल रहे कि नाराजगी सिर्फ जबान तक रहे। वो दिल में बसे प्यार और इज्जत को खत्म ना होने दे। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती है। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर अपने ख्यालों की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। अपने किरदार की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। किसी की जिंदगी से यूं मुतासिर ना हो कि अपनी जिंदगी से बेजारी महसूस होने लगे। हो सकता है इस जिंदगी का सिर्फ मुतासिर कुन पहलू ही आपके सामने आया हो। खुद पे भरोसा रखे और आगे बढ़ाओ। बोलने से पहले एक बार सोच ले। एक इंसान एक ही वक्त में पता नहीं किस किस से लड़ रहा होता है, खुद से, हालात से, रवैयों से, लहजों से, अल्फाज से, अपनों से, अपने अंदर के अंधेरों से, सवालों से, यहां तक कि अपने माजी से भी। दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती है। किसी से एहसान करके इससे बदला ना चाहना हकीकी एहसान है। कितना बेसुकून हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। आखिर गुजर ही जाएगी हयात, ये कोई ता हयात थोड़ी है। कुछ अच्छा करने की हिम्मत ना सही, कुछ अच्छा सोचने की हिम्मत जरूर कीजिए, और रोज कीजिए। आपकी अच्छी सोच आपकी हिम्मत को हिम्मत देती रहेगी। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बाइस बनता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में भी खैर मुंतकिल फरमा देता है। मंजिल सब की अल्लाह है, मोहब्बत, गम, आजमाइश, ये सब तो सफर का हिस्सा है। यूं तो वो दिलों के हाल जानता है, मगर वो चाहता है इसे मांगा जाए। ये इसकी शान है, क्योंकि वो बादशाह है। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कहता है कि ये दुनिया सिवाय धोखे के कुछ नहीं। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर इस्तिग़फ़ारुल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। बस थोड़ा और सब्र, फिर अल्लाह कुन कह देगा और फिया कुन का नजारा तुम्हारे सारे गम दूर करेगा। खुदा हर इस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत जार किसी से कहने से कासिर है। जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल लेता है और हर परेशानी और गम से निजात देता है। ए मेरे रब, आजमाइश के वक्त मुझे सब्र करने वाला और नेमतों में मुझे शुक्र करने वाला बना। आमीन। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। अल्लाह का बनाया हर इंसान बेहतरीन है, कमी तो लोगों की सोच और नजरों में है। हासिल करने की शिद्दत और फिर खो देने का डर, बस इतनी सी है जिंदगी। मामूली मामूली बातों को दिल में रहाइश ना दें, क्योंकि अगर ये दिल के मकीन बन जाए तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं। लोगों को हर वक्त नसीहत की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उन्हें थामने वाला हाथ, सुनने वाला कान और समझने वाला एक दिल भी दरकार होता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, मगर वो लम्हे जिंदगी में तब आते हैं जब इन लम्हों की जरूरत नहीं रहती। दर्द सबके दिल में होता है, बस फर्क इतना है कि कोई लिख रहा है और कोई पढ़ रहा है। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक बखर जाता है। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से महफूज रखे जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारे ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। अगर किसी शख्स से ताल्लुक काट चुके हो
تو उसके मुतालिक ज़बान भी काट दो। बचपन में हर आसानी और मुश्किलात का सामना करने वाले अफराद ज़हनी तौर पर अपने हम उम्र लोगों से ज़्यादा बड़े होते हैं। दो किस्म के लोगों से बच के रहें, एक बागी और दूसरा वो जो अपना सब कुछ हार चुका हो। ऐसे लोगों के दिल से हर खौफ उतर चुका होता है, ना वो हारने से डरते हैं ना ही मरने से। अगर दो लोगों के दरमियान मामलात पर डिस्कशन खत्म हो जाए तो समझ जाओ वो रिश्ता खत्म होने के करीब है। खुद को हद से ज्यादा दूसरों से शेयर ना करें, क्योंकि प्राइवेसी बजात खुद एक ताकत है। इसे लोग तबाह नहीं कर सकते जिसे जानते ना हो। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है, अल्लाह तुम्हें समझा देगा। ऐसे शौहर या साथी बनो कि कल अगर अपनी बेटी का नसीब मांगो तो शर्म ना आए। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमको गलत समझे। हमारी जिंदगी में वो शख्स बेहतरीन होता है जो हमें उस वक्त भी समझता है जब हम खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान में बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ो? वालिद ने जवाब दिया, बेटी बदन के जितने हिस्सा पे जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो इतना हिस्सा खुला छोड़ दो। दुनिया में दो तरह के दर्द हैं, एक वो दर्द जो आपको तकलीफ दे और दूसरा वो जो आपको बदल दे। कहां अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें। ये मुतालबों का खुलूस है, ये जरूरतों का सलाम है। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। जो किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह इसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर औलादा पलती है। तौबा का दरवाजा खुला है, इससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह की रहमत रूठ जाने की बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमें हर कानून की पासदारी की फिक्र है सिवाय अल्लाह के कानून के। कहीं जिंदगी आसान बनाते बनाते मौत ना मुश्किल बन जाए। गौर व फिक्र कीजिए, जो मेरे बना खुश है इसे मैं क्यों परेशान करूं। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर है। गुनाह ऐसी लानत है जो कल्ब को काला कर देती है। अल्लाह की इताअत में मर जाना इस जिंदगी से बेहतर है जो अल्लाह की नाफरमानी में बिसर हो। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। लोग सिर्फ खुद के सगे होते हैं। अब सारी उम्र किसी के खैर खा हो जाए, बस जरा सी गलती, गलत फहमी या बदगुमानी की देर है, आपकी भलाई आपके खुलूस समेत मुंह पर मार दी जाएगी। अगर आपका ज़मीर और नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नियत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। तंग दिमाग लोगों के साथ मसला यह होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे उन जैसा नहीं बनना। जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पर, वो अंजाम से घबराया नहीं करते। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। कफन भी क्या चीज है
جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ ہم مسلمانوں میں سے ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کیوں نہیں چاہتا؟ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے، بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے۔ نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیں۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی کو کھو بھی نہیں سکتا اور اس کا ہو بھی نہیں سکتا۔ یقین چاند پہ سورج میں اعتبار بھی رکھ، مگر نگاہ میں تھوڑا سا انتظار بھی رکھ۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اگر تم اس وقت تک مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں کبھی کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جا، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تمہیں کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں یا رب، مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہونے لگ جائے تو سمجھ جاؤ اب کی پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ مانگ اپنے رب سے جو نہ ذات دیکھتا ہے
اور نہ اوقات۔ رب آپ کو اتنا نوازے کہ اب دیکھ کر سجدہ ریز ہو جا اور خوشیاں آپ کی منتظر ہوں۔ مشورہ جب اللہ سے مانگا جائے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی۔ میں اپنوں سے امیدیں لگانے لگا تھا، پھر مجھے قصہ یوسف یاد آ گیا۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے۔ انسان بھی کتنا بے وقوف ہے نا، اخبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی سچی نصیحت مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ عزت بھی اور رزق بھی خطا کے بعد ہی سیکھا ہے لفظ وفا۔ یا رب بخش دے میرے گناہوں کو، میں بھی اولاد آدم ہوں۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے، آمین۔ اللہ دکھاتا ہے ہر رشتے کی اوقات اور پھر کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ یا اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ نہ ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ جو نصیب میں نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، جو نصیب میں ہو وہی ملتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کے عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو، آمین۔ یا رب اے کریم، ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ کبھی کسی سے پیار مت کرنا، ہو جائے تو انکار مت کرنا، نبھا سکو تو چلنا اس راہ پر، ورنہ کسی کی زندگی برباد مت کرنا۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے، دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ لوگوں پر رکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں
وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی۔ وقت گزاری کو محبت کا نام مت دیجیے۔ عورت کو عزت دینا اس کو خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اڑانیں پرندوں کی ہوں یا خیالوں کی، کمال کی ہوتی ہیں۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں، مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں، مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ آنکھ کے پانی اور سمندر کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روتا ہے تو درد سینے میں ہوتا ہے، اگر کسی اور کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق صرف احساس کا ہے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اپنے اندر برداشت پیدا کرے۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے، دعا نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ توبہ کے لیے گناہگار ہونا ضروری نہیں، بلکہ توبہ از خود ایک مستقل عبادت ہے جو غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔
میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بو علی سینا کا قول ہے، نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ ہر غلطی پر سوری کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کبھی اب پریشان ہوں تو یہ سوچا کرے کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکی منجمند ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا۔ اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں اب کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہو۔ کوشش اگر غلط ہتھیاروں کے ساتھ کی جائے تو ایسی محنت کا نتیجہ صرف 0 ہوتا ہے۔ محنت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کرے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی۔ وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اب دنیا والوں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اب پر رحم فرمائے گا۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے۔
کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر اب دوسری ٹھوکر کے مستحق ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مدد قرآن اور نماز سے لیا کرو۔ اللہ سے جو مانگو گے وہ ضرور ملے گا۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے۔ پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ آج کل تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں، بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ریاضی کے سوالوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو حل کرنے میں کافی وقت اور دماغ صرف ہوتا ہے، اور آخر میں نتیجہ ہمیشہ کی طرح صفر ہی ہوتا ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے، خوبصورت لہجے میں بات کرے، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے اب خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ چپ کر کے سنتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو اب سے برا کوئی نہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ رزق کی فکر نہ کرو،
یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ سروں پر شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ پیچھے موڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ تمہیں علماء کی قدر تب محسوس ہوگی جب تمہاری اولاد بے ایمان بن کر تمہارے اعمال نامے میں بد عمالیاں چڑھائے گی، اور انہیں ایمان سکھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہے، چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دی، اللہ نے اسے اس سے بہتر عطا کی۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے، یعنی اگر ہماری زندگی میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے،
جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم خود روشنی ہو۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ وہ صرف عبادت کرنے والوں کا رب نہیں بلکہ ندامت کرنے والوں کا بھی رب ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ بیٹیوں کے بہت مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا جو میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ایک عقلمند انسان نے جواب دیا کہ اللہ پاک بیٹی سے اس انسان کو نوازتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی، جو محبت میں جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ آپ کچھ بھی کھو دیں اس دنیا میں اس کا متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے، چاہ انسان کو مٹی کرتی ہے۔